اب ہم ذکر کریں گے ایمبریولوجی کے بارے میں۔ ایمبریولوجی سائنس کا وہ بھاگ ہے جو خصوصاً جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے، 9 مہینے تک تقریباً ماں کے رحم میں رہتا ہے، اس کے سٹڈی کو کہتے ہیں انگریزی میں ایمبریولوجی۔ ماں کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ہیں ایمبریولوجی۔ کئی اربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے، اس کو اکٹھا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا۔ سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے، اس سے پوچھئے جو ماہر ہے، چاہے وہ مسلم یا غیر مسلم ہو۔ اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھئے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے۔ تو کئی اربوں نے ساری آیتیں اور حدیث سے جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتے اور لے گئے تقریباً 30 سال پہلے، 1980 کے پہلے، ان 1970s، 30-40 سال پہلے، اور لے گئے پروفیسر کیتھ مور کے پاس۔ وہ مسلمان نہیں تھا۔ پروفیسر کیتھ مور اس وقت سارے دنیا کا سب سے بہترین ماہر تھا ایمبریولوجی میں۔ وہ ڈپارٹمنٹ آف اناٹومی کا ہیڈ تھا ان یونیورسٹی آف ٹورانٹو کینیڈا میں۔ پروفیسر کیتھ مور کو ساری آیتوں اور حدیث کا ترجمہ پیش کیے اور کہا اس کے بارے میں آپ کو کیا کہنا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ اکثر جو قرآن مجید اور حدیث میں ایمبریولوجی کے بارے میں لکھا ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن کچھ آیتوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ صحیح ہے، میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ غلط ہے، کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں۔ اور 2 ایسے آیت تھے، جو پہلے 2 آیت جو نازل کی گئے تھے، سورہ اقرا سورہ علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 اور 2، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے، جس نے انسانوں کو بنایا ہے علقہ سے، خون کے لوتھڑے سے، جونک سے، لیچ لائک سبسٹنس سے۔ پروفیسر کیتھ مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے، مرحلے میں ہوتا ہے، وہ جونک جیسا لگتا ہے۔ تو پروفیسر کیتھ مور اپنے لیبارٹری میں گئے اور پاورفل مائکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جونک کی تصویر لی اور اسے کمپیئر کیا، اور وہ حیران ہو گئے یکسانیت پہ۔ اور اس کے بعد جب انہیں 80 سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے میں جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے، تو پروفیسر کیتھ مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ 30 سال پہلے پوچھتے تو 50% سے زیادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا، کیونکہ ایمبریولوجی از اے نیو برانچ وچ از ڈیولپڈ ان دا فیلڈ آف میڈیسن، وہ نئی برانچ ہے میڈیسن کی۔ اور پروفیسر کیتھ مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھ ہی نہیں سکتا، اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کی طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5، 6، 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا، وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ۔ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریڑھ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ؟ آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو جنسی اعضا ہے، جینائٹل آرگنز ہیومن بینگز میں، وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے اس جگہ جس جگہ گردہ ہے، جس جگہ کڈنی ہے، اسپیس بٹوین دا اسپائنل کارڈ اینڈ دا 11th and 12th rib، اور 11ویں اور 12ویں پسلی کے بیچ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے۔ نطفہ کے معنی عربی میں ہے ایک چھوٹا سا سیال قطرہ، مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ۔ جس طریقے سے آپ کپ کو خالی کرتے اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال کا رہتا ہے، سیال قطرہ اسے کہتے ہیں نطفہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر 8 میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے۔ سلالہ کے معنی عربی میں ہے پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ۔
سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہیں سلالہ. آج سائنس یہ کہتا ہے کہ 1 سمائنل ایمیشن میں 30 کروڑ سپرمز ہے. آدمی جب ایجیکولیٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً 30 کروڑ سپرم ایجیکولیٹ کرتا ہے. اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے. اونلی 1 سپرماٹوزوا. ایک کافی ہے بیضے کو فرٹیلائز کرنے کے لیے، بوجھل کرنے کے لیے. ایک ہی کافی ہے. اس 30 کروڑ میں سے ایک کو قرآن کہتا ہے سلالہ، بیسٹ پارٹ آف دی ہول. سارے حصے کیا سب سے بہترین حصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انسان میں، سورہ نمبر 76 آیت نمبر 2 میں، ہم نے انسان کو تحفہ دیا ہے، صلاحیت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی. قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں صلاحیت سننے کی. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22ویں دن میں ماں کے پیٹ میں بچے کا کان اندرونی حصہ شروع ہوتا ہے اور 5ویں مہینے تک کمپلیٹ ہوتا ہے. 7ویں مہینے میں آنکھ کھلتی ہے. تو قرآن میں لکھا سب سے پہلے آتی ہے سننے کی صلاحیت، اس کے بعد دیکھنے کی. قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ سجدہ میں، سورہ نمبر 32 آیت نمبر 9 میں بھی. ہم نے انسان کو دی ہے صلاحیت سننے کی، سوچنے کی اور سمجھنے کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر میں، سورہ نمبر 39 میں آیت نمبر 6 میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا. مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز ان 3 ویلز آف ڈارکنیس، 3 اندھیرے پردوں میں. پروفیسر کیت مور نے کہا یہ 3 پردے اندھیرے کے معنی ہیں اینٹی ایبڈومنل وال، یوٹرائن وال، ایمنیوکوریونک میمبرین. اینٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے کی پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور ایمنیوکوریونک میمبرین. قرآن مجید میں ایمبریولوجیکل سٹیجز، کس طریقے سے بچہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، ماں کے رحم میں پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، اس کا تفصیل سے ذکر کیا گیا قرآن مجید میں کئی آیتوں میں. ایک سورہ کی 3 آیت پیش کروں گا، سورہ مؤمنون کی سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 سے 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹیسنس آف کلے سے، انسان کو بنایا ہے طین کے سلالے سے، اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں، نطفہ کو رکھا قرار مکین میں، پھر نطفے کو بنایا علقہ میں، علقہ سے تبدیل کیا مدغہ میں، مدغہ سے بنایا عظامہ، اور اس عظامہ پر ہم نے ڈالا لحم. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی. مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے بنایا، نطفہ میں نے کہا مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ، سیال قطرہ، اور اس کو ایک قرار مکین میں رکھا، محفوظ جگہ میں. قرار مکین، محفوظ جگہ. ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے اینٹی ایبڈومنل وال اور یوٹرائن وال سے. ہم نے پھر بنایا علقہ میں. علقہ کے 3 معنی ہیں، ایک ہے جوک، دوسرا ہے خون کا لوتڑا، اور تیسرا ہے ٹو کلنگ، مطلب چپک کے لٹکنا. علقہ کے 3 معنی. ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے، لیچ لائک سبسٹنس. وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جونک جیسا برتاؤ کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلیسنٹا. تو دکھنے کے علاوہ جونک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے. دوسرے معنی ہیں خون کا لوتڑا. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتا ہے، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھنے میں اس سٹیج میں، اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا. تیسرے معنی ہے کہ چپک کے لٹکنا، something which clings. آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو. تو تینوں معنی الحمدللہ ثم الحمدللہ جو قرآن مجید میں علقہ کی ہے، تینوں معنی سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکی ہے. اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ. مدغہ کے معنی چبائی ہوئی چیز، اچوڈ لائک لمپ. پروفیسر کیت مور نے ایک پلاسٹر سیل لی، اپنے دانت کے درمیان چبائے
اور جب بھان نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے. اٹ ریزمبل دا سومائٹس, جہاں سے نروز نکلتے ہیں. مدغا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ازامہ میں. ازامہ مانے ہڈی, اور اس ہڈی پہ ڈالے لحم. لحم مطلب گوشت. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی. اس کے معنی ہے, آج سائنس یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیزیں, مثال کے طور پہ خرگوش, مچھلی, انسان, اس کا مرحلہ یکساں ہے. اس کے بعد انسان کا مرحلہ سٹیج ڈیفرنٹ ہے. ڈفرینشیٹڈ, سم انڈفرینشیٹڈ. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے صرف اور 2 سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ قیامہ میں, سورہ نمبر 75, سورہ نمبر 75, آیت نمبر 3 اور 4 میں, انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا. ہم جانتے ہیں مرنے کے بعد دفن ہو جاتے, ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے, ڈسنٹیگریٹ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسا اکٹھا کرے گا, کیسے ہمیں پہچانے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکٹھا نہیں کر سکتا, لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکٹھا کر سکتا ہے. سن 1880 میں سر فرانسس گولڈ نے ایجاد کیا فنگر پرنٹنگ میتھڈ, اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان 2 لوگ میں یکساں فنگر پرنٹس نہیں ہیں. اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لیے. انٹرپول کرتی ہے, پولیس کرتی ہے, CID, FBI, CIA, جاننے کے لیے مجرم کون ہے. جو 1880 میں ہم نے جانا 130 سال پہلے, 1400 سال پہلے قرآن میں لکھا ہے ہڈیوں کو تو چھوڑو, ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کو اکٹھا کر سکتے ہیں. میں تقریر کے آخری میں پروفیسر تگڑا تقو شوقت کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں. ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لیے دماغ کافی ہے, برین از سفیشینٹ فار ریئلائزنگ دا پین. ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتہ لگتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے, درد کا احساس کرنے کے آلہ ہے, ریسپٹرز ہے, جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے, جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا. اسی لیے جب کوئی انسان جل جاتا ہے, جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کی وجہ سے, اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلے ہوئے حصے کو چبوتا ہے. اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے, پین ریسپٹرز انٹیکٹ, پین ریسپٹرز محفوظ ہے. اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے, پین ریسپٹرز ختم ہو چکے ہیں, مر چکے ہیں. آج ہمیں پتا چلا کہ پین ریسپٹرز بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں, سورہ نمبر 4, آیت نمبر 56 میں, آیت نمبر 56 میں, جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں, انکار کرتے ہیں, ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے, اور جتنی بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنی بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے. اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ریسپٹرز ہے, اگر پین ریسپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوگا, تو درد کا احساس دلانے کے لیے نئی چمڑی دیں گے, جلیں گی نئی چمڑی دیں گے. پروفیسر تگڑا تقو شان وہ ڈین ہیں ایک میڈیکل کالج کے یونیورسٹی تھائی لینڈ میں, اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ریسپٹرز پہ تحقیق کرنے میں. جب ان کو ترجمہ دیا قرآن مجید کی آیت کا, انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے, یہ کتاب 1400 سال پہلے پین ریسپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی, ہم نے تو آج ہی نہیں جانا. وہ ماننے سے انکار کیے. پھر اس کے بعد جب تحقیق کی, دوسرے سائنٹسٹ, سائنسداں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا, اتنے متاثر ہوئے کہ
8ویں کانفرنس ریاض میں سائنٹیفک سائنس آف قرآن میں، اس کانفرنس کے بیچ ہی پروفیسر تغا تغا شون نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔